اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام گلستان ہند ممبئی کی 9th مجلس 1444 ہجرے کی مجلس ہے یہ 2022 جو مولا حسین کے اس ارشاد کے اوپر مولا حسین کے اس حکم کے اوپر ارشاد تو نہیں بولتا حکم بولتا مولا حسین کی اس خواہش کے اوپر یہ امام کی خواہش اور ایک جملہ اور پلٹ کے بولوں امام حسین کے تقاضا امام حسین چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو ایک آنر دے اپنے چاہنے والوں کو ایک عزت دے اپنے چاہنے والوں کے سٹیٹس کو بڑھائے تو صرف ایک آفر ہے مولا حسین کا کوئی امام نے کمپلشن نہیں کیا کہ نہیں تم پر واجب ہے تم ذکر نہیں کرنا لیکن امام کا حکم واجب ہوتا اگر امام کوئی چیز مانگ رہا مثال کے طور پہ امام کہہ رہا کہ آج ایک واقعہ آئیں گا آپ کے سامنے امام کہہ رہا کہ یہ مجھے دو آپ پر لازم ہے کہ آپ کو دینا واجب ہے یو cannot say کہ نہیں مولا I can't give نہیں امام وہ چیز مانگے گا ہی نہیں جو تم نہیں دے سکتے کیا بول رہا ہے امام کبھی وہ چیز ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ جو ہم آفر نہیں کر سکتے امام نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے is there anybody who can help me very clear message لیکن بار بار میں 9 دن سے ایک ہی بات بول رہا ہوں تھوڑی بیداری کو پیدا کرو تھوڑی اویئرنیس کو پیدا کرو فکر کو بدلو 9 دن ہو گئے ایک سوچ کو پیدا کرو کوئی چیز اپنے دل میں لاؤ کہ اگر مولا نے مدد مانگی ہے تو کیا میں کر سکتا اگر میں نہیں کر رہا تو میں امام کی اطاعت تو نہیں کر رہا میں امام کو اوبیڈینٹ تو نہیں اگر مثال کے طور پہ آپ کے ڈیڈ آپ کے بابا آپ کے فادر آپ کی مدر یہ بول کہ بیٹا یہ کام کرو گے کیا تم میرے لیے یہ کر سکتے کوئی بیٹا ایسا ہے وہ بدنصیب ہے اگر بیٹا ایسا ہے ماں اگر بولے باپ اگر بولے بیٹا کین یو ڈو اٹ فار می اور آپ بولے نو آئی کانٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم آئی کانٹ اگر تم ماں باپ کو ایسے انکار کرو گے اسٹریٹ بول دو گے نو آئی کانٹ ماں باپ سے زیادہ امام میں وقت ہوتا ماں باپ کا اسٹیٹس اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے لیکن ماں باپ کے اوپر امام ہے غدیر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اعلان ولایت سے پہلے اقرار لیا ہے پورے مسلمانوں سے مور دین 100,000 لوگ تھے ان سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ نفسوں پہ طاقت ہے اب میری مرضی کچھ نہیں جو مرضی ہے رسول وہ میری مرضی سمجھ رہے ہیں بات اگر اللہ کا رسول مثال کے طور پہ آپ کو بولے کہ اپنے بچوں کو قربان کر دو آپ پہ واجب ہے کہ قربان کر دیں پلیز آپ خاموش مت سنو اور لاسٹ ہے کل کی آخری مرضی اگر رسول آرڈر دے حکم دے کہ تم کو یہ کرنا ہے تو 200% کرنا ہے جنگ احد کا واقعہ ہے جنگ احد جب ہو رہے تھے جنگ نہیں پڑا مسلمانوں کو مدینے میں معلوم ہوا ہے صرف ایک دن پہلے یا ایک گھنٹے چند گھنٹوں پہلے کہ کافر و مشرکین کا لشکر سیکنڈ اسلامک بیٹل اور آج آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے کتنی قریب ہے جناب حمزہ کتنی قریب ہے احد کا پہاڑ احد کے وہ ماؤنٹینز کتنا قریب ہے سب ظاہر ہے کبھی چلو میرے ساتھ تو میں تم کو ایک ایک چیز بتاؤں آپ انشاءاللہ تو بالکل سامنے آ گیا لشکر احد پہ آ گیا احد تک لشکر آ گیا
سرکار کو یہاں معلوم ہوا، وہ لوگ سیدھا انویٹ کر دے رہے تھے مدینہ منورہ میں، یہ لوگ پریپیئر ہی نہیں ہے، فوراً لشکر تیار ہوا اسلام کا، اور اگر جو لمبا راستہ تھا اس سے جاتے تو وہ لوگ ادھر سے انٹر ہو جاتے، راستے میں کھیت تھا، فیلڈز جس کو انگلش میں بولتے، کھیت تیار ہے بالکل، گندم کا تھا، چاول کا تھا، جو بھی تھا، کھیت تیار ہے، اگر بیچ کھیت میں سے جاتے تو جلدی پہنچیں گے، آپ بیچ کھیت میں سے جائیں گے تو جلدی میدان میں پہنچ جائیں گے۔ احد کی بیٹل جیت کے ہارے تھے، پہلے کیسا ہارے تھے آپ سب جانتے ہیں، جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ راستے سے اگر ہم جائیں گے تو ہم جلدی لشکر دشمن کے پاس پہنچ سکتے، یہ راستے سے جائیں گے تو دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، تو اور بیچ میں کھیت ہے، وہ جو مالک تھا وہ مسلمان تھا، مالک جو تھا مسلمان تھا، وہ آ کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، بولا نہیں میرا کھیت تیار ہے، لشکر ادھر سے نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا، دو دفعہ کہا کہ اس وقت اسلام پہ بات آ گئی، تجھے اجازت دینا پڑے، تین دفعہ اجازت مانگی، نہیں دیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں حکم کرتا ہوں تم لوگ ادھر سے چلیں۔ اب حکم رسول، حکم الہی اوپر آ گیا، یہی چیز غدیر میں اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے پوچھا، کیا نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت ہے؟ اب ہماری اولاد نہیں، حکم اسی طرح امام آنے کے بعد، مثال کی طور پہ انشاءاللہ جب امام آئے گا، امام آنے کے بعد یہ بولے جو تیرا گھر ہے، اتنا بڑا جو بنگلہ بنا کے رکھا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ بامبے میں جو بنا کے رکھی ہے، اس میں تو 10% صرف حلال ہے، 90% حرام ہے، چھوڑ دے، اس وقت بولیں گے لوگ کہ مولا اتنی محنت کر کے تو چوری کی ہے، چوری بھی ایک آرٹ ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مولا میں نہیں چھوڑتا، حکم امام آ جائے تو آپ کو ہر چیز کرنا ہے، اطاعت امام اللہ کے بعد اگر ہے تو اطاعت امام واجب ہے، کربلا میں یہی تو ہوا، اطاعت امام واجب ہے، تو اب امام نے حکم دیا ہے، اس میں امام نے ریکویسٹ کی ہے، امام نے پوچھا ہے کہ کیا تم مدد کرو گے، کیا تم مدد کر سکتے میری؟ دوستو ایک بات یہاں رو، پلیز غور سے سنو، کتنا بے بس اور غریب ہو گیا تھا حسین کہ حسین نے مدد مانگی۔ اگر ریئلی اف یو لو امام حسین نا، ہر نماز کے بعد آپ مجلس میں بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، آپ دعا کرتے رہو دل میں کہ مولا مجھے موقع دو، مجھے موقع دو۔ ایک چیز یاد رکھو، سب کو موقع نہیں ملتا، اگر تم نے صحیح دل سے مانگا اور موقع مل گیا تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اس سے بڑی عبادت ہے۔ ساری عبادتیں ایک طرف ہے، سارے تمہارے سجدے ایک طرف ہے، ساری عبادتوں میں کمپیئر نہیں کر رہا، نصرت امام ایک طرف، امام کی مدد ایک طرف، اگر امام کی مدد مل جائے تو اس سے بڑا آنر، میں بار بار یہ جملہ استعمال کر رہا کہ اس سے بڑا آنر نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد وہ پورا ہو جائے گا کہ میں امام کی نصرت کرتا ہوں، لیکن زبان سے نہیں بول، ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں بول۔ اور اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا، زمانے کے امام کا، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا۔ دیکھیے اس واقعے میں ایک عجیب میسیج ہے کہ سب انتظار میں امام کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے مور دین 5 ملین شیعہ اس وقت انڈیا میں، دنیا میں اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، مور دین 500 ملین شیعہ اس وقت پوری دنیا میں، مور دین 500 ملین اپروکسیمیٹلی، اور امام، ہر آدمی ہر امام کا چاہنے والا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، لڑکی لڑکا عورت مرد سب یہ جملہ بولتے، اب بولو، بولتے رہو بولتے رہو، لیکن دل سے کتنے چاہنے والے وہ ہم خود پریکٹیکل لائف میں دیکھ سکتے۔ نصرت امام کرنا ہے نا، مولا آپ آئیے مولا آپ آئیے مولا آپ آئیے مولا آپ آئیے، دل سے کتنے۔ اب میں ایک واقعہ سنا رہا آپ کو، یہ واقعہ علماء کی کتابوں میں ہے، یہ ویری انٹرسٹنگ ہے، غور سے سنو، کس کا ہے؟
الحاج سید ابو القاسم الخوئی کے والد صاحب کا ہے۔ الخوئی، آغا خوئی کے مخلد آج بھی اس مجمع میں بھی ہوں گے۔ 92 میں تو انتقال ہوا آغا شیستانی سے پہلے۔ آغا شیستانی سے پہلے جو ہمارا مرجع تھا وہ الحاج سید ابو القاسم، ایک عظیم پرسنالٹی تھی۔ آغا خوئی کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھی، اتنی عظیم پرسنالٹی کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ علامات ظہور میں ایک علامت تھی۔ وہ کیا سمجھے یار؟ علامات ظہور میں ان کے مرجعیت سے پہلے شیخ حسن جو مسقط میں انہوں نے ان کے تھرو یہ روایت آئی کہ انہوں نے کہا تھا جب تک آغا حج بھی نہیں کرے تھے، زمانے کے امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا انشاءاللہ ظہور کا پیریڈ کب شروع ہونے والا ہے، کب تشریف لائیں گے؟ تو امام کا وہ جملہ جو شیخ حسن نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ امام نے کہا تھا کہ الحاج سید ابو القاسم الخوئی کا جب دور مرجعیت آ جائے وہ وقت قریب آ جائے گا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، مسقط سے ٹریول کیا نجف اشرف کو، اللہ ہم بھی جائیں انشاءاللہ، جیسے جائیں ویسے واپس نہیں آئے، چینج لانا، تو گئے جا کے وہاں پہ میرے خیال سے یہ پیریڈ ہے آغا حسین برجدی کا 60s کے، یا آغا محسن الحکیم کا پیریڈ، برا جس کا بھی ہے، اللہ ان احسار و مناظروں کے درجات بدل کرے۔ یہ جا کے انہوں نے نجف اشرف میں معلوم کیا، اس وقت تک الحاج سید ابو القاسم الخوئی وہ سٹیج پہ آ گئے تھے، ایک بہت بڑے عالم دین بن چکے تھے، مرجع نہیں تھے، یا آغا محسن الحکیم کا زمانہ ہے، یا آغا حسین برجدی کا زمانہ ہے، یا آغا نیانی کا زمانہ ہے، بہرحال جو بھی مرجع کا زمانہ ہے۔ انہوں نے جا کے نجف اشرف میں معلوم کیا کہ آغا خوئی کا ہے۔ اچھا، مولا نے پورا نام لیا ان کا، اب نام کے ساتھ کیا کہا، یہ جو الحاج کا، ابھی تک انہوں نے حج نہیں، یہ گئے جا کے انہوں نے کہا، آغا سے ملاقات کی، آغا خوئی سے جب ملاقات کی تو پوچھا، بہت آغا کیا ہستی تھی، تو ملاقات کر کے کہا کہ آغا آپ نے حج کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تک تو اتنی بڑی سعادت مجھے نہیں ملی، انشاءاللہ۔ تو کہا آپ ضرور حج کریں گے؟ تو یہ چونکے، تو کہا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں ضرور کروں گا؟ تو انہوں نے واقعہ سنا کے کہا امام نے آپ کے نام کے ساتھ الحاج کہا ہے۔ امام نے آپ کے نام کے ساتھ الحاج کہا ہے، تب 100% آپ کو حج ہوگا، امام نے کہہ دیا۔ دوسرا، آپ کے نام کے ساتھ سید کا، سید تو تھے، کہ آپ صحیح معنی میں پوری نسل آپ کے امام سے لے کے آج تک، یہ موسوی تھے، ساتویں امام کیا ہوگا، آپ سے ریئل سید ہے۔ تو اس کے بعد یہ پورا واقعہ سنا، آغا رونے لگے کہ ابھی سے کہا، ابھی تو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، میری کیا حیثیت کہ میں مرجع بن جاؤں، لیکن ان کا پورا پیریڈ ہم سب نے دیکھا، میں خود پہلے آغا خوئی کی تقریب میں تھا، بعد میں آغا شیستانی کیا، تو ان کے والد کا واقعہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، سید علی اکبر الموسوی، آغا خوئی کے والد کا، کہ زبان سے صرف بولنا کہ میں نصرت کروں گا، زبان سے یہ بولنا کہ میں کام کروں گا امام کے لیے، تو میں اتنا سٹریس کر رہا 9 دن سے کہ نصرت کے لیے اس جذبے کو پیدا کر، اگر میں کامیاب ہو گیا یہ پورے عشرے میں، کوئی 1% بھی اگر کسی کے دل میں وہ جذبہ آ گیا تو میرا عشرہ کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، کہ اگر آپ کے دلوں میں یہ خواہش آ گئی کہ میں اپنے امام کی مدد کروں، if I get chance, no، یہ نہیں بولنا if I get chance then I'll do it، no، if کرو گے تو کبھی نہیں ملے گی، دعا یہ کرنا کہ مولا give me chance، مولا کو بولو مولا آپ موقع دو، آپ چانس دو، آپ توفیق دو، آپ مجھے شیطان سے بچاؤ اور میں آپ کی نصرت کروں۔ نصرت کے لیے بار بار بولا تلوار تیر نہیں چاہیے، نصرت کے لیے you have to follow the path of معصومین، صرف راستے پہ چلو، یہ اشیاء میں کوئی ایک چیز چھوڑ دو،
10 دن میں. حسین کے نام پہ اگر تم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے تو پھر تم کیا فائدہ ہم کو یہ بول کے کہ میں مولا حسین کا چاہنے والا ہوں. میں نہیں بولتا کچھ، آپ کو معلوم ہے میں میرا اشارے کدھر ہے. جو بھی آپ کر سکتے، جو ہر انسان کو معلوم ہے جو یہ میں کر رہا یہ غلط ہے. مووی دیکھ رہا، سانگ سن رہا، میوزک سن رہا، بے حجابی ہے، داڑھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، بیوی کا حق نہیں دینا، یہ ساری چیزیں. کوئی ایک چیز کر لو گلستان کے عشرے میں. ہزاروں لوگ سن رہے، صرف گلستان والے مجھے نہیں سن رہے. علی چینل کے اوپر، علی ٹی وی کے اوپر سب سن رہے. میں ایک ہی چیز مانگ رہا آپ سے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، مولا حسین کے نام پہ مانگ رہا. اخلاق صحیح کر لو، لوگوں کو ڈانٹنا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر صحیح کر لو. یہ بھی نصرت امام ہے. زبان میٹھی کر لو، ماں باپ کا احترام زیادہ کرو. یہ ساری وہ نصرت امام کی حصے. میں ایک چیز مانگ رہا ہوں، کیا مجھے حق نہیں 9 دن سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں؟ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. الحاظ سید ابو القاسم الخوئی کا یہ واقعہ سناؤ. سید علی اکبر الخوئی نجف اشرف کے رہنے والے، وہاں رہتے تھے. وہاں سے وہ ہلا شہر ہے، ہلا سٹی. اگر آج بھی آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں، اللہ ہم کو جانا نصیب کرے، تو راستے میں یہ ہلا سٹی ملتی ہے. ہلے سے آپ جاتے ہیں، کاظمین سے نجف اشرف آئے، نجف اشرف سے کاظمین جائیں. ہلا سٹی بیچ میں آتی ہے. اینڈ یو نو ہلا سٹی کیا ہے؟ ایک عظیم سٹی. کبھی مجھے یاد دلاؤ کہ میں بولوں، پورا عشرہ ہلا سٹی پہ پڑھو 10 مجلس، کہ ہلا سٹی کی برکت، اس کی رحمت، اس کو اللہ نے کیا کرم کیا اس سٹی کے اوپر، میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. عجیب برکتوں والی سٹی. علی اکبر الموسوی ہلا سٹی میں انٹر ہوئے. آج بھی یہ جگہ ہے وہاں. اس زمانے میں علی اکبر موسوی کا زمانہ 50s کا ہے، 1950s کا ہے، آلموسٹ 70 ایئرس پہلے. وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب جگہ دیکھی کہ ایک روم ہے. انٹر ہوئے، سامنے دیکھا تو ایسا دکھ رہا وہ مسجد ہے. سامنے سے دیکھ، رائٹ سائڈ سے دیکھ رہے تو ایسا دکھ رہا امام بارگاہ. پیچھے سے دیکھ رہے تو کسی کا مقبرہ، کسی کا ٹوم، اس طرح بالکل ڈیفرنٹ، چاروں اینگل سے ڈیفرنٹ اینگل سے ہوئے. یہ ٹھہر گئے، ٹھہر کے کہا یہ کیا چل رہا ہے؟ تو لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ حاجی علی کا مزار ہے. انہوں نے کہا ہو از حاجی علی؟ علی اکبر الموسوی ہے. کہا ہو از حاجی علی؟ تو لوگوں نے کہا آپ حاجی علی کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو کہا حیرت کرنے لگے آپ نے. بولے بابا میں نجف اشرف میں رہتا ہوں، میں نہیں جانتا کون ہے حاجی. کہا 50s کی بات ہے، 50s میں تو ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ 100 سال پرانی بات. ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حاجی علی ایک ایسا امام کا چاہنے والا تھا، کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی مجتہد نہیں تھا، ایک نارمل ہم جیسا انسان تھا. لیکن اس کی خواہش، اس کی زبان پر ہر وقت امام وقت ہوتے تھے. اپنا ہر کام امام کے حوالے کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو. جب تم اپنے کاموں کو امام کے حوالے کر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، قرآن کی آیت. میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل. قرآن اللہ کیا بول رہا کہ میں اگر تمہارا وکیل ہوں گا. آپ یہ دعا کرتے ہو، یہ بولو کہ اللہ تو میرا وکیل ہے، تو میرا کفیل ہے، تو میرا ہر چیز تو ہے، میں تیرے حوالے کر دوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ میں نے اپنے سارے کاموں کو تیرے حوالے کر دیا. پھر دیکھو جب اللہ کفیل بن جاتا، اللہ وکیل ہمارا بن جاتا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت they cannot touch you. اپنے وکیل، اپنا کفیل اللہ کو بناؤ، معصوم کو بناؤ. تو ہوا کیا؟ یہ حاجی علی کا یہ حل تھا
24/7 ایک ہی بات بولتا ہے، مولا آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو مولا، آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو مولا، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار یو. کبھی میری زبان پہ آتا ہے کہ مولا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار یو. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں ضرور، اپنا بزنس کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، لیکن کبھی میں یہ سوچتا کہ دعا کرتے ہیں آئی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ، مولا گیو می چانس، گیو می چانس. ہم زبان کے شیعہ، عمل کے شیعہ نہیں. امام کو عمل کا شیعہ چاہیے. اب آپ سنو، اس ہر وقت جب بھی دیکھا ہلے میں کوئی پرابلم آ گیا، کوئی مومن کے اوپر پرابلم آ گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی شہید ہو گیا، کوئی فساد ہو، وہ فوراً امام کو پکارتا، بولتا مولا آپ ہیں، آپ جلدی آ جاؤ تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے، یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. ہمارے پاس ہزاروں مومن مر جائیں ہم کو فکر نہیں ہوتی، ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے ایک سلوات نہیں پڑھتے. ہم دیکھتے ممبئی میں اتنے لوگ پریشان ہیں، اچھا ٹھیک ہے پریشان ہو کیسے، میں کیا کروں. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے. اگر میں دیکھ رہا کہ فلاں مومن پریشان ہے، میں کیا کروں، what can I do؟ میرے پاس خود ہزاروں پرابلمس. اس مومن کے پرابلم کو ہم نے سوچا نہیں، میں نے فوراً اپنے پرابلمس کو یاد کیا. ارے بابا اگر تم نے خالی سوچا، میں کیا بول رہا، جا کے ہیلپ کرو بول رہا اس کی. I'm not telling you. کم از کم تم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایک ورڈ بول سکتے ہیں، اللہ میں نے سنا ہے کہ فلاں بھائی میرا پریشان ہے، بہت پریشان ہے. اسی وقت یہ نہیں کہ نماز میں جا کے سب کے لیے دعا کر رہے، نہیں، اسی وقت تم بے انتہا پریشان ہو. مومن نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ ڈومری میں پریشان ہے، یا تمہاری فیملی میں کوئی پریشان ہے، میں بتا what can I do، میں کیا کر سکوں گا. اسی وقت ایک لمحے کے لیے رک کے دعا کرو. میں وہ نسخے دے رہا تمہارے کو کہ جس سے تم امام سے بھی قریب ہوں گے، تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف کے حالات بھی صحیح ہوں. فوراً دعا کرو، ایک صلوات پڑھ کے بولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، کہ اللہ میں تو اس وقت نہیں کر سکتا، میرے حالات ہیں، اللہ تو اس کی پریشانی ابھی دور کر. یہ علامت مومن ہے. صرف نماز علامت نہیں ہے، نماز واجب ہے، غلط مت سمجھو، لیکن ہم صرف واجب پڑھ کے ریلیکس ہیں، اور اتنے ہزار چیزیں ہمارے ساتھ. ہر معصوم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں رہتا یہاں پہ. اسی وقت ایک لمحے کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے دعا کر لو. یہ حاجی علی کا یہ تھا، ہر وقت امام کی، جب کسی کی سنتا امام کیوں بولتا مولا پلیز کہاں ہیں. اس کے بعد اس نے 40 دن ایک عمل کیا، استغاثہ امام زمانہ. نیت یہ کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، نیت یہ کہ میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، نیت یہ کہ مولا give me chance to serve you، give me chance to serve community. ہماری زبان پہ یہ دعائیں آتی ہیں. اس نے خواب میں دیکھا فرزند مظلوم بی بی زہرا کو. ماشاء اللہ مولا سلامت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس نے فوراً امام کو دیکھا کہ امام تشریف لائے. عجیب واقعہ ہے. میں نے پہلے بہت زمانہ پہلے پڑھا یہ واقعہ، اگر آپ نے مجھ سے یہاں نہیں سنا تو یوٹیوب پہ تو ضرور سنا ہو. حالات امام میں نے پڑھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا آئے خواب میں. یہ تڑپ کے کہنے لگا مولا where were you we were all waiting for you. ہلے میں اتنے لوگ آپ کا انتظار کر رہے، مولا آپ ضرور کیوں نہیں کر رہے. یہ دیکھو عالم نہیں تھا، کوئی مجتہد نہیں تھا، جاہل آدمی تھا ہم جیسا. امام نے کہا کتنے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. کہا مولا پورا ہلا بھرا ہوا ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے تو. امام نے کہا اچھا. امام کو بول رہا جاہل ہے نا بیچارہ کہ مولا آپ آئیے، پورا ہلا آپ کا انتظار کر رہا ہے. امام نے کہا کتنے لوگ؟ کہا مولا 20-25 ہزار ہیں، اتنے لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ ضرور کیجیے، آپ آئیے. مولا نے کہا اچھا 20-25 ہزار اتنے لوگ ہیں.
تو کہا ہاں مولا اتنے ہیں. تو کہا امام نے کہا تو ایسا کر وہ 20-25 ہزار میں سے جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پائس ہے، جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پائس ہے، اس میں 70 آدمی کو چن اور آج کی رات اپنے گھر پہ بلا لیں. آدھی رات کے بعد ہم آئیں گے. اس نے کہا مولا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اتنے لوگوں میں صرف 70 آدمیوں کو چنوں. امام نے کہا بس 70 کو چن لے جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پائس ہے، اور اپنے گھر پہ بلانا اور رات میں ہم آئیں گے. اس نے کہا بہت اچھا. لیکن امام نے کہا سنو حاجی علی، جو تمہاری گھر کی چھت ہے نا اس پہ 2 شیپ، بکرا جس کو آپ بولتے خریدو، اور اوپر جو ہے چھت کے اوپر ان کو باندھ کے رکھ دو اور ایک چھری رکھ دینا اور پانی رکھ دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، حکم امام ہے. آج کا شیعہ ہوتا بولتا مولا آئی ڈونٹ ہیو منی، مولا مجھے پیسے دے دو. کیا بول رہا ہے؟ امام کو دینا نہیں ہے، لینا ہے امام. تو اس نے کہا ٹھیک ہے I'll do it. اس نے جا کے بولا بھائی امام آنے والا، امام آنے والا. لوگوں کچھ کو یقین ہے، کچھ کو یقین نہیں ہے. وہ لوگوں نے کہا چل لیٹس ٹرائی. یہ اتنا بول رہا ہے، یہ اتنا امام کا چاہنے والا ہے. پورا واقعہ سن، یہ جانور کا بکرے کا واقعہ نہیں سنا. 50 60 70 آدمی اس کے گھر پہ جمع ہو گئے. شب جمعہ تھی اور تڑپ تڑپ کے رو رہے. اب یو کین امیجن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا مولا آنے والا ہے تو میں کیسے بے چین رہوں. تڑپ تڑپ کے سب رو رہے کہ مولا آنے والے، مولا آنے والے. میں اس کو شارٹ کر رہا، میرا گھڑی میرے ساتھ نہیں دے رہی. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، امام کو پورے جمع ہو گئے. دعائے کمیل پڑھی، استغاثہ پڑھا، ندبہ پڑھ لی، زیارت عاشورہ پڑھ لی. آدھی رات سے زیادہ ہو گیا. سب نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور زمین پہ آ رہا. زیارت نہیں کی، ایک نور آیا چھت پہ آیا. آنے کے بعد اوپر سے آواز آئی حاجی علی اوپر آ جائے. حاجی علی دوڑتا ہوا اوپر. پھر کچھ دیر کے بعد جو نیچے بیٹھے، سب انتظار میں نیچے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اوپر سے فریش بلڈ، تازہ خون نیچے گر رہا. امام نے حاجی علی سے کہا اس بکرے کو ذبح کر، اور یہ جو پرنالا سمجھتے ہو نا، اس پرنالے اس کے پاس ذبح کر دے کہ خون نیچے بہہ جائے. پورا مجمع نے نیچے دیکھا کہ اوپر سے فریش بلڈ نیچے گر رہا اور اوپر خاموشی. پھر ایک آواز آئی عبداللہ علی، ایک عبداللہ علی تھا، اوپر گیا. حاجی علی خاموش بیٹھا ہوا. امام نے عبداللہ سے کہا کہ اس بکرے کو ذبح کر دے. دوسرے پرنالے سے پھر فریش بلڈ نیچے گرنے لگا. اب امام نے کہا حاجی علی جا کے نیچے سے سب کو بلا کے لے جاؤ. حاجی علی نیچے گیا. نیچے جا کر اب اوپر، اب امام کے پاس جانا چاہتا. امام نے پکارا، کہا حاجی علی ویئر آر یو. خاموش بیٹھا ہوا. پھر اب حاجی علی جو اوپر آتا ہے وہ سر کو جھکا کے آتا ہے. کہنے لگا مولا ایک بھی نہیں ہے نیچے. جوتوں کو چھوڑ کے چلے گئے کہ پہلا گیا وہ بھی ذبح ہو گیا، دوسرا گیا وہ بھی ذبح ہو گیا. امام نے صرف امتحان لیا تمہارا. یہ مت سمجھو کہ بغیر امتحان کے تم مومن بن جاؤ گے. امام نے کوئی سزا نہیں دی. امام نے صرف بتایا کہ محبت تمہاری کیا. ایگزیکٹلی اس واقعے کو لے کے جا کے ہارون مکی کے واقعے سے ملا. ہارون مکی کے پاس وہ بغدادی نے آ کے چھڑے امام سے کیا کہا تھا کہ مولا 70,000 ہیں بغداد میں. امام نے کیا کہا، یہ تندور روشن ہے، چلا جا اس کے اندر. وہ رک گیا، کہنے لگا مولا میں تو جل جاؤں گا. ابھی وعدہ کر رہا مولا آپ حکم کریں گے تو آپ میدان میں نکلے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اپنی جان دیں گے آپ کے اوپر. امام کہہ رہا تندور میں جا. رک گیا. ہارون مکی کو بلایا، وہ صرف دور سے سلام کیا. امام نے کہا ہارون تندور روشن ہے، چلا جا. اس کے وہ گروسری کر کے آ رہا تھا.
ہاتھ میں سامان تھا، وہ رکا بھی نہیں، سامان سمیت چلا گیا. امام نے لڈ اوپر لگا دی. اب اس بغدادی سے بات کرنے لگے کہ یہ بتا بغداد میں بزنس کیسا چل رہا، یہ بتا بغداد میں لوگ کیسے ہیں. یہ پریشان ہو رہا کہ یہ تو جل گیا ہوگا. لیکن ہوا کیا، بعد میں جب لڈ ہٹایا تو حاجی اس کو ہارون مکی کو لوگوں نے دیکھا، امام نے دیکھا. امام نے پلٹ کر اس بغدادی سے کہا یہ بول ایسے کتنے ہیں. امام کو کون سا شیعہ چاہیے؟ صرف بیٹھ کے گوسپ کرے، ڈرائنگ روم ٹاک کرے، ڈائننگ ٹیبل ٹاک کرو، یو پلان یور سیلف اور پھر میں شیعہ. نو، اٹس اے ہائی ٹائم. میں صرف یہ پوچھتا کہ 20 دن میں محرم میں حسین تمہارے پاس مہمان ہے، تم نے کیا مولا حسین کے لیے چھوڑا ہے؟ میں ایک بات بولوں، 4 بال حسین کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر عاشق حسین. میں کیا بول رہا ہوں؟ پلیز اپنی خواہشات کو، اپنے وشز کا قربان کرو ان کی مرضی کے اوپر. اگر تم نے کر لیا تو تم سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں. دوستوں میں نے کہا تھا مجھے اوپر پریشر ہے، بھول گیا تھا کہ اربعین حسین کے لیے ماشاءاللہ سب لوگ جا رہے. کیا تحفہ دینے والے ہو؟ ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ؟ ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے جو اربعین حسین کے لیے جا رہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ ٹو گفٹ مولا حسین؟ میں عورتوں کو بھی بول رہا، کچھ بلینک، بالکل بلینک. ہم زیارت پہ جا رہے. ہاں تم اتنے بڑے کریم ابن کریم کے پاس جا رہے، ڈریم کم ٹرو ہے اربعین کی زیارت. میں انگلش میں جان بوجھ کے بولا، ڈریم کم ٹرو، لائف ٹائم زیارت ہے وہ. اور ہم جا رہے ایمٹی ہینڈز. جاؤ ایمٹی ہینڈز، لیکن جب جانا واپس آنا تو ایمٹی ہینڈز نہیں آنا، جھولی کو بھر کے لانا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہاں پریکٹس کے لیے جا رہے، سب جا رہے، میں بھی جا رہا، لیٹس انجوائے، کھانا کھانا ہے، اس کے لیے جا رہے نہیں. گھر سے تم نکلو گے، گھر سے، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، جوہو سے تم نکل گئے، نکلے تو تمہارا ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں تمہارے 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 نیکی لکھی جائے گی، 1,000 درجات بلند. یہ تو منیمم ہے. ہو سکتا پہلے سٹیپ پہ حسین سب معاف کر دے، شک ہے مولا میں. اس کے بعد گھر سے نکل کے واپس ایئرپورٹ گئے. ایئرپورٹ سے نجف اشرف ہے، اللہ جلد سے جلد آ جائے. وہاں سے آپ واک ٹو پیراڈائز کریں. یہ واک ٹو پیراڈائز ہے، نہیں سمجھا گیا. ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز جا رہے ہیں. نجف اشرف سے کربلا جو جا رہے ہیں نا، دس واک سیز کہ یہ واک ٹو پیراڈائز ہے، یہ جنت کی واک ہے. ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز پہ جا رہے ہیں. تمہارا ہر سٹیپ ملائکہ تمہارے پیروں کو چومتے ہیں. یہ ظاہر حسین ہے، چوما جاتا ہے پیروں کو کہ یہ حسین کا ظاہر. غریب امام کی کہ ظاہر، آپ کو میں بتاؤں، آج ہی میں نے خراسان کی مجلس میں بولا تھا، ایک جملہ بول رہا کہ ظاہر کے پیروں کی خاک جب میت مشہد مقدس میں آتی ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، تو جب مشہد مقدس میں میت آتی ہے، جس کارپیٹ کے اوپر سے ظاہر مولا کے روضے کی زری کی طرف جاتے ہیں، تو اس کارپیٹ کو اٹھا کے میت کے اوپر ڈالا جاتا، کفن کے اوپر، چہرے سے بندے کفن کھول کے اس کے اوپر ڈالا جاتا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کی شفا بن جائے، یہ خاک اس کی شفا بن جائے. سوچو ہم جیسے گناہگاروں کی جا کے مشہد مقدس میں دیکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پوچھو وہاں پہ کتنا مقام ہے ظاہر امام رضا کے. اب پھر سوچو اگر جو ظاہر اربعین ہو، کیا سوچ رہے یار، کیا سن رہے، کیا سٹیٹس ہے تمہارا. لیکن جیسے میں گیا ویسی واپس آیا. پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، اب بھی جھوٹ بول رہا. پہلے بھی میں جو نا غیبتیں کرتا تھا، اب بھی غیبتیں کر رہا. پہلے بھی حرام کھاتا تھا، اب بھی حرام کھا رہا.
زیارت ہے, لائف میں چینج آ رہا. کم از کم جو پیسے اربعین حسین کے لیے ہم خرچ کر رہے, ایجنٹس کو دے رہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جو بھی ہو رہا, خبز دیا ہوا پیسہ رہنا. خاموشی سے مت سنو پلیز. پاک پیسہ ہونا, پاک پیسہ نہیں ہوگا تو حسین تمہاری زیارت کو قبول نہیں کرے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ پیسہ پاک ہونا, خبز دیا ہوا پیسہ ہونا. زیارت پہ جائیں, تم گھبراؤ مت, بالکل مت گھبراؤ. تم یہ دعا کرو مولا حسین سے, میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں, میرے پیسے کو پاک کرو. حوالے ان کے کر دو, دیکھو کیسا انتظام ہوتا. گھبراؤ مت کہ کیسے انتظام ہوگا. نو, ہم تھوڑی انتظام کرتے, امام انتظام کرتا. امام انتظام, کھانے کا انتظام تم کرتے وہاں پہ یا حسین کرتے؟ کون کرتا؟ وہاں مولا حسین کرتے نا. مولا حسین اربعین میں تمہارے ہوسٹ ہیں اور ہم ان کے گیسٹ ہیں. حسین سے بڑا ہوسٹ کون ہو سکتا؟ اس سے بڑا کوئی ہوسٹ نہیں. لائف ٹائم زیارت. تو یہ چیزیں 2-3 چیزیں بتا دی. اب جب واک کرنا, 2 کام کرو. ایک بہت سمپل چیزیں بتا, بہت سی چیزیں ہیں لیکن بہت سمپل, جو ایک لڑکا لڑکی بھی کر سکتے, ماں باپ بھی کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پہلا سٹیپ نجف اشرف سے آپ لے رہے ہیں, سلام کر لیں, مولا کو سلامی دے کے آپ کربلا کی طرف واک کر رہے ہیں. پہلا بول, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد نیت کرو کہ میں ایک تسبیح صلوات کی اللہ کے رسول کو پیش کروں, ایک تسبیح بی بی کو, مولا کو, مولا حسن, مولا حسین, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, شہدائے کربلا, اسیران کربلا, وہاں سے شروع کر کے زمانے کے امام تک. واک اتنی لمبی ہے کہ ایک ایک تسبیح 5-5 منٹ میں ہو جائے گی. تمہارا ہر لمحہ, تم جب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می. صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ رحمت اسی وقت نازل ہوتی. تم نے پہلا سٹیپ چلے اور تمہاری نیت تھی کہ میں 100 صلوات اللہ کے رسول پہ بھیجوں گا, جو خود رحمت ہے ان پہ آپ رحمت بھیج رہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس پہ تم رحمت دے. جیسی تم چلے تمہارے اوپر ایسا رحمت کا شیڈ آ جاتا. دوستو, جہاں رحمت ہے وہاں مصیبت نہیں ہے, یاد رکھو. ایسے تم اس رحمت کے شیڈ میں چلتے. اس کے بعد تم صرف صلوات پڑھ رہے, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. میں خود آپ کو لمبی چوڑی وہ نہیں بتا رہا, صلوات پڑھتے رہو. جب یہ 14 معصومین پہ تم نے صلوات پڑھ کے ہدیہ کر دیا, تم جانے سے پہلے مولا حسین کے حرم میں پہنچنے سے پہلے ان کو تم نے گفٹ بھیج دیا کہ مولا حسین میں آ رہا, آپ کے نانا کو بھی بھیجا ہوں, آپ کی ماں کو بھی, آپ کے بابا کو بھی, آپ کے بھائیوں کو, آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی بہنوں کو. جانے سے پہلے تم نے رحمت کا تحفہ بھیجا. اب تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے کہ تم نے تو رحمت بھیجی, کیا حسین تم کو رحمت نہیں دے گا؟ میں کیا بہت سمپل چیزیں بتا رہا آپ کو, یہ کل بھی بولوں گا. آپ میرے پاس صرف 5-6 منٹ رہ گئے مسجد پہ آنے کے لیے. تو یہ کوشش کرو, یہ کوشش کرو کہ صلوات اور استغفار کچھ مت کرو. اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, مولا اللہ تو مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. 2 ہو گئے. پھر مسلسل یہ بولتے رہو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حسین کی زیارت کرائی. اللہ ابھی زیارت نہیں ہوئی لیکن تم پہلے سے شکر ادا کر رہے کہ رحمت آ جائے, نعمت مل جائے, اس کا شکر ادا کر. یہ نہیں کہ میں اپنے پیسے سے آیا, میں اپنے ارننگ سے آیا, میں اسمارٹ ہوں, میرے پاس پیسہ ہے تو میں. نو, جب تک توفیق نہ ہو تم ہل نہیں سکتے. شکر ادا کرتے چلو, تھینک یو بولتے ہوئے چلو کہ اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. یہ ساری معصومین کی سیرت کے وہ پہلو میں آپ کے سامنے بتا رہا کہ جو معصومین جس پہ عمل کرتے تھے. آپ جتنی دعائیں اٹھا کے دیکھو گے, ابھی روز عرفہ امام حسین کی آپ نے دعا پڑھی, ہر دعا اٹھاؤ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی. اس کی تعریف, اس کا شکر. کمیل بھی دیکھ لو, دعا ہے ابو حمزہ صومالی دیکھ لو, جتنی دعائیں, اس کا تعریف, اس کا شکر. پھر اپنی حاضری. 3 چیزیں آج میں نے بتائی, صلوات, استغفار اور شکر.
یہ اور اب آپ کو اور ایک فائدہ بتا، اس لیے کہ بزنس کمیونٹی ہے یہی تو بولتے ہیں مجھے مولا چھوٹی دعا اتنا فائدہ نہیں. تو اب میں آپ کو بتا رہا کہ آپ چاہتے کہ اس کا ثواب ملے سب کو، آپ کے علاوہ بھی. آپ بولیں گے جو ادھر والے لوگ ہیں نا دنیا میں ان کو اتنا نہ ملے، میرے کو زیادہ ملے، تو میں وہ بتاتا ہی نہیں. میں آپ کو کیا بتا رہا، آپ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ سلوات، یہ شکر، یہ استغفار، یہ والدین کی طرف سے بڑا. مر گئے تو تمہاری نیت بامبے سے چلتے وقت یہ رہنا کہ یہ سال جو میں اربعین کی زیارت کو جا رہا، یہ سال کی زیارت میں on behalf of my marhum mother and father, my brothers, my sisters, my grandparents. اس کے بعد بولو بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک جن کو تم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، ملینز کی تعداد میں مومنین مومنات آئے اور چلے گئے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت پہ جانے سے پہلے لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ ساری زیارت اب تک جو تم نے زیارتیں کی وہ ایک طرف ہو جائے، یہ زیارت ایک طرف ہو جائے. تم یہ نیت کرو کہ میں یہ سال 1444 ہجرہ میں اربعین جو میں کرنے جا رہا، یہ سارے مرحومین کے بیہاف میں جا رہا، جس کو میں جانتا نہیں، جس کو میں پہچانتا نہیں. میں کسی کو نہیں پہچانتا 100 برس پہلے کون تھا، 1000 سال پہلے کون تھا. بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین سے ان کے بیہاف میں زیارت کا جا رہا. دوستو تم کو اندازہ نہیں ہے، تم نے نیت کی، پہلا قدم اٹھایا، اللہ نے رحمت ان مرحومین کو بھیجا. وہ مرحومین پکار کے پوچھتے کہ یہ آیا کیسے، یہ ہم تو اس بندے کو نہیں جانتے، ہم تو اس عزادار کو نہیں جانتے. وہ فوراً دعا کرتے، ملینز ملینز ملینز. کیا دعا کرتے؟ اللہ اس نے بغیر ہم کو دیکھے، بغیر ہم کو جانے، بغیر اینی انٹرسٹ کے اس نے ہماری مغفرت کی دعا کی، ہماری وجہ سے ہمارے لیے کربلا کی زیارت کی. اللہ اس نے ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل کیا، تو اس پر رحمتوں کو نازل. اتنے لوگوں کا ثواب تم کو ملے گا. اربعین حسین یہ ہے. دوستو میں کیا کروں، میرا گھڑی کا سوئی بالکل ساتھ نہیں، میرا ٹائم ہو گیا. آج مجلس کے بعد آپ لوگ بیٹھے رہنا، ڈرا ہے عزادارہ نے کربلا کی طرف سے، بگ ڈرا، بگ 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 ڈرا. لیکن جاتے وقت ممبر بن کے جاؤ. 100 روپے مہینے کے، جسٹ 100 روپیز، چائے بھی نہیں آتی اس میں. 100 روپیز پر منتھ، 1200 روپے سال کے. یہ لوگوں نے 45 مومنین کو زیارت پہ بھیجا ہے. 45 مذاق ہے، اس میں شریک ہو جاؤ. آج یہاں بگ ڈرا ہونے والا ہے زیارت کا. لیکن یہ نہیں کہ آج تو 2 ڈرا ہو گیا اب کون دے آئندہ سال تک زندگی چاہتے ہیں تو اس میں شریک ہو جاؤ. پھر وہ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، حسین کے نام پہ دے دو. تو کوشش کرو. آج آپ لوگ مجلس کے بعد بیٹھے رہنا، میرے مصائب کے بعد انشاءاللہ ڈرا ہوگا. ڈرا کے بعد آپ جاتے ہوئے ممبر بن جائیں اور تنظیم المکاتب کے لیے بھی ہیلپ کریں. تنظیم المکاتب کا وہ مومن بیٹھے ہوئے وہاں پہ، ان کے لیے بھی. پھر ایک سویٹ ریمائنڈر فار گلستان ہند ڈونیشن، کل آخری مجلس ہے، اس کے لیے بھی ڈونیشن کا ٹیبل باہر ہے. گلستان ہند کے لیے بھی آپ ان مجلسوں، اس 10 مجلسوں کے شیئرز خرید لیں. آپ کو ایک بات بولوں، شاید میں 5 منٹ زیادہ پڑھوں، پلیز مجھے معاف کر دینا، جسٹ 5 منٹس. میں آپ کو ایک بات بولوں، میں نے 2 دن پہلے شیئرز بیچے تھے، یاد ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مولا حسین کی کمپنی کے شیئرز ہیں گلستان کے. ایک لڑکا 11 سال کا، میں نام تو نہیں بتا رہا، 11 ایئرس اولڈ بوائے، وہ اس وقت مجلس میں ہے. اس نے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ I want to buy a share. 11 سال کا بچے کی فکر دیکھو، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. He asked his dad کہ give me some money, I want to buy the share of Imam Hussain, I want to put share. یہ فکر چاہتا تھا میں گلستان میں، یہ ریولیوشن آیا.
کہ آج بچوں کے ذہن بدلنا، یہ بڑے تو بدلتے ہی نہیں، بچے اگر بدل جائے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا جنریشن ہے، یہ لوگ حسین کے پیغام کو کیری کریں گے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جو میں چاہتا تھا میں کامیاب ہو گیا گلستان کے عرصے میں۔ خود مجھ سے باپ بیٹے نے کہا اور باپ نے کہا، اس وقت مجلس میں نام تو نہیں بول رہا، اور بھی لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے، اس بچے کے جذبے کو اگر میں سیلوٹ کرتا اس بچے، جو میرا ٹارگٹ ہے یوتھ، وہی تم بھی کرو۔ گلستان کے شیخ خریدو۔ آخر بات بولتا کہ مولا حسین کے نام پہ بلڈ جو ہے، ہو از حسین، میں بار بار بول رہا ہوں ہو از حسین کے لیے، باہر یہاں لوگ یوتھ کھڑا ہوا ہے، رجسٹر کرو اپنے آپ کو 27 کو، گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کرنا، گینیز بک کا ریکارڈ ہونا کہ ایک حسین کے نام پہ ملین لوگوں نے بلڈ دیا ہے، کہ پبلک پاگل ہو جائے، کریزی ہو جائے اور بولے کہ یار یہ ہے کون حسین، تو then they'll go to who is Hussein ویب سائٹ۔ ملین لوگوں میں ایک بھی صحیح ہو جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اس میں ہر لڑکا لڑکی عورت مرد اپنے آپ کو رجسٹر کرائے and give the blood on 27th of August۔ بس جو 4 اعلان میں نے تیزی سے کر دیے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مولا آباد رکھے، تھینک یو ویری مچ، میرا وقت ہو گیا۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، ٹائم پہ آپ لوگ 9 دن یہ موسم میں آئے، اور کل کی آخری مجلس انشاءاللہ، اور کل ہی رات کو میں بھی ٹریول کر رہا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، یہاں کے مینجمنٹ کا، آپ کا، کہ آپ لوگ مسلسل آ رہے تھے، اتنا بڑا مجمع آ رہا۔ آباد رکھے، یہ دعا میں نہیں دے رہا، حسین کی ماں تم کو دے رہی۔ آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ میں چاہتا تھا کہ پوری مجلس ہی ان پہ پڑھ لوں، لیکن میری بدقسمتی کہیے کہ میں اس پہ نہیں پڑھ سکا۔ یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات امام کا واقعہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا کی شہید کا ذکر کرنا، تو امام نے کہا میرے جد کا ذکر مسلسل کرو، میرے جد حسین کا ذکر 24 گھنٹے کرو۔ میرا مولا کہتا آئینہ طالبوں میں دم المقتول بکربلا۔ اس کے بعد امام کے جملے، جو ملاقات امام کے بعد کتاب میں یہ واقعہ ہے، امام نے کہا 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا۔ ایک وہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، انہیں شہزادے علی اصغر کا ذکر کرنا۔ اس کے بعد کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ ہے۔ بس میں نے مجلس اپنے منزل پہ آ گیا۔ وہ عباس کے جو سیدانیوں کے دل کی ڈھارس ہے، جب تک عباس زندہ تھے، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے دل کو سکون تھا کہ ہمارے پردے کا محافظ ہے۔ عزیزو، عباس وہ شہید کا نام ہے کہ جس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا۔ اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ بس مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں میر انیس کے مرثیے کا وہ بند پڑھ دوں۔ مولا عباس کے لیے آپ نے بارہا مجھ سے سنا ہے، جب 28 رجب کی رات کو بی بی زینب بی بی ام کلثوم نے حسین سے کہا تھا کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو، نانا کی لحد پہ لے کے چلو۔ 18 بھائیوں کے ساتھ آخری مرتبہ زینب باہر آئی، پورے بھائیوں نے گھیر لیا، سامنے مولا عباس چل رہے، رات کا اندھیرا ہے۔ نانا کی لحد پہ گئے، قبر رسول پہ جا کے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا آپ کی نواسی آئی۔ حسین کہنے لگے نانا جا رہا ہوں میں، خدا حافظ۔ وہاں سے ماں کی لحد پہ آئے، تڑپ کے رو گے۔ ماں کی لحد پہ آگے بی بی زینب نے کہا اماں ہم وطن چھوڑ رہے، اماں خدا حافظ۔ بیٹی نے تڑپ کے دعا کی۔ اس کے بعد مولا حسین ماں کے پینتی بیٹھ کے کہا اماں میں وعدہ گاہ کو جا رہا،
اماں میں وعدگاہ کو جا رہا، جب بھی پکارو میری مدد کو ضرور آنا اماں۔ یہی وجہ تھی کہ عاشورے کے دن گھوڑے سے آنے سے پہلے بار بار کہہ رہے تھے اماں میری مدد کو آؤ۔ اے میری ماں، جب تیر برس رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، اس وقت حسین بار بار یہ کہہ رہے تھے اماں میری مدد کو آؤ۔ اور بی بی کا آواز تھی کہ میں فاطمہ کربلا کے میدان میں ہوں۔ جب یہ کہنے لگے حسین کہ اماں خدا حافظ، تو ایک آواز آئی خبر فاطمہ سے، جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں پیش کیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین نے کہا اماں خدا حافظ، تو ایک آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ ارے وہ فدا ہے میرے بچے پہ، میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پاؤں میرا ہے بسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار۔ اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار۔ آخر میں کہا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ فاطمہ نے عباس کے حوالے شبیر کو کیا۔ دوستو یہ حال ہوا کہ جب عباس رخصت کے لیے آئے، بی بی زینب نے کہا میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے سے باہر آئے، سوچنے لگے کہ میں آ کے ایک ایک سے بدلہ لوں گا۔ حسین کے قریب آئے، حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا۔ اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا۔ جنگ کی رویداد یہ ہے کہ میدان میں آئے، نہر پہ پہنچے، مشک سکینہ کو بھرا، اب واپس آ رہے تھے۔ حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے، حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امام نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی۔ سمجھ گئے علم نے جگہ کیوں بدلی؟ ارے عباس کا سیدھا شانہ خطا ہوا، پھر آگے بڑھ کے حسین کا چہرہ سرخ ہوا، دیکھا کہ علم اب سیدھا ہو گیا۔ حسین سمجھ گئے کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ عزیز و عباس مشک سکینہ کو دانتوں میں لے کے آ رہے تھے، لیکن وہ حال ہوا کہ حرملہ کا تیر چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ عباس میدان میں واپس آ گئے، فوجوں کے رخ موڑ لیا۔ اب ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، حملے ہوتے ہوتے ایک منزل ایسی آئی کہ عباس کے سر پہ گرز آیا۔ علی کا لال سنبھل نہیں سکا، پکارا کہ آقا میری مدد کو۔ حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے چلے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ یا 2 منٹ میں۔ کربلا محلہ میں مولا عباس کے روضے میں روضہ خان تھا جو سید زادہ تھا، روز بیٹھ کے مصائب عباس پڑھتا تھا۔ اس کے خواب میں مادر حسین آئی، میری مظلوم شہزادی آئی مکمل حجاب میں، آ کے کہا کہ اے میرے ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کا بیان نہیں کرتا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا، عباس کی آنکھ میں تیر آیا، عباس کا سر زخمی ہوا، مسلسل بولے جا رہا، لیکن بی بی نے کہا جو اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ تو اس وقت ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائیں۔ تو فاطمہ کے جملے اسی میں مجلس ختم کر رہا، بی بی نے کہا کہ اے ذاکر روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، میرا عباس سر کے بل آیا اور ظالم تلوار چلاتے۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ، مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری یہ مجالس قبول کر لے۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما،
عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ ہم سب کو 40 حسین زیارت نصیب ہو، رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا فرما، اور ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، الحاج سید ابوالقاسم الخوئی صاحب اور یہ حاجی علی اور وہ مرحوم جتنے مرحومین ہیں مولا حسین کے چاہنے والے، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ مومنین کل یہاں پہ انشاءاللہ تابوت مولا حسین ہوگا اور مہندی اٹھائی جائے گی۔ پلیز کل مہندی کی مجلس ہے، مہندی بھی ہوگی، مہندی روشن کی جائے گی اینڈ تابوت اٹھایا جائے گا مولا حسین کا۔ تابوت کو پکڑ کے دعا کر لینا، ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن عزادار کربلا کی جانب سے 2 لکی ڈرا نکالا جائے گا۔ میں سب سے پہلے شکریہ کرنا چاہوں گا مولانا عابد بالگرامی صاحب کا اور مینجمنٹ آف گلستان کا، جو ہمیں لکی ڈرا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ آج جو 2 لکی ڈرا نکالا جائے گا، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں یہ کانسیپٹ ایکسپلین کر دوں۔ آپ ممبر بن سکتے ہو پر منتھ 100 روپیز دے کر، اور سال کا 1200 ہے۔ یہ جو پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں ان سے ہم ہر سال 6 سے 8 ضرورت مند لوگوں کو زیارت عمرہ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ بر محمد والے محمد سلوار۔ ان ٹوٹل ہمارے پاس 650+ ممبرز ہے، اور پچھلے 10 سال میں 45 لوگوں کو زیارت عمرہ پہ بھیجا گیا ہے۔ آج ہمارا 19th لکی ڈرا ہے، اور اس سال بھی 2 ٹکٹ عراق کے لیے انشاءاللہ نکالا جائے گا آن لکی ڈرا بیسس۔ میں مولانا صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ 2 لکی ڈرا کی چٹس نکالیں۔ پہلا نام ہے زین فیضی، بر محمد والے محمد سلوار۔ دوسرا جو چٹ ہے افشا رتنانی، بر محمد والے محمد سلوار۔ کووڈ کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے یہ کلیکشن کو ہولڈ پہ رکھا گیا تھا، لیکن انشاءاللہ اگست 2022 سے ہم لوگ نے پھر سے یہ کلیکشن کو شروع کیا ہے۔ تو جو بھی ایگزسٹنگ ممبرز ہیں اور جو نئے ممبرز بننا چاہتے ہیں، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے انجمن کے کور ممبرز سے رابطہ کریے اور اس زیارت کا حصہ بنیے۔ بر محمد والے محمد سلوار۔